حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تو فرما بردار بیٹے کا جواب تھا۔ ترجمہ: ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بیٹے کے جواب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو شیطان نے منہا میں 3 جگہوں پر انہیں بہکانے کی کوشش کی، جس پر انہوں نے اسے 7 کنکریاں ماریں، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو منہوں کے بل زمین پر لٹایا، چوری تیز کی، آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اس وقت تک چوری بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ صدا نہ آ گئی: اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے مینڈھا بھیج دیا جسے حضرت ابراہیم نے ذبح کیا۔ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کی قربانی کرنا خاص عبادت میں شمار ہو گیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہر سال قربانی نہ صرف مشروع کی گئی بلکہ اسے اسلامی شعار بنایا گیا، اور اتباع ابراہیم علیہ السلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر جانوروں کی قربانی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنے جانور کے بالوں، سینگوں اور کھروں کو لے کر آئے گا اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی۔ نیز فرمایا، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں حاضر نہ ہو۔ مسند احمد، ابن ماجہ۔ قربانی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عمل کو یاد کریں جس میں دونوں اللہ کے حکم پر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، لہذا ہم بھی احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے اپنی جان و مال وقت کی قربانی دیں۔ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے، لہذا من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی چاہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں بلکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری، جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا فوراً اس پر عمل کیا۔ جان، مال، ماں باپ، وطن اور لخت جگر غرض سب کچھ اللہ کی رضا میں قربان کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی سامنے آئے اس پر ہم بخوشی عمل کریں۔